السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، صدق الله العظيم۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الصلاة عماد الدين، ومن أقامها أقام الدين، ومن هدمها هدم الدين، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ محترم بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، اللہ رب العزت کا بڑا فضل ہوا، کرم ہوا، احسان ہوا۔ اللہ رب العزت نے ہمیں اور آپ کو اشرف المخلوقات، افضل المخلوقات، اکمل المخلوقات نے پیدا فرمایا ہے۔ یہ دنیا، یہ دور، یہ فتنوں کا دور ہے۔ نئے فسادات، روزانہ نئے نئے فسادات رونما ہو رہے ہیں۔ یہ ایسا دور ہے جس دور میں ہم اپنے ایمان کی، اپنے اعمال کی، اپنی صحیح زندگی کی جتنی حفاظت کرنا چاہیں، جتنا اسے بچانے کی کوشش کرنا چاہیں، کم ہے۔ اللہ رب العزت نے ایمان میں داخل ہونے کے بعد اگر کسی چیز کا مقام عبادات کے اعتبار سے، کسی چیز کا مرتبہ، کسی عبادت کا مرتبہ رکھا ہے، تو وہ سب سے اہم اور سب سے بڑا مرتبہ جو ہے وہ نماز کو حاصل ہے۔ نماز ام العبادات ہے، تمام عبادات کی ماں ہے، اور ایمان کی جان ہے، ایمان کی شان ہے۔ اگر انسان اسلام میں داخل ہونے کے بعد نماز کو چھوڑ کر تمام تر عبادتوں کو وہ بجا لاتا ہے، نماز کی مواظبت نہیں کرتا، نماز کی پابندی نہیں کرتا، یا نماز کی پابندی نہیں کرنا چاہتا، تو اس کی ساری عبادتیں، ساری ریاضتیں، ساری کی ساری ویسٹ ہیں، بیکار ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بے شمار احادیث مبارکہ میں نماز کی فرضیت، اس کی اہلیت،
اس کی قابلیت اور اس کی ایمان میں کتنا بڑا درجہ ہے اسے وضاحت سے بیان فرمایا ہے۔ اور اللہ جل شانہ و عم نوالہ نے بھی بے شمار قرآن مجید میں ایسی آیتیں اتاری ہیں، ایسی آیتیں نازل فرمائی ہیں جس میں اللہ رب العزت نماز کی فرضیت کو، نماز کی اہمیت کو بتانا چاہتے ہیں۔ اور نماز انسان میں اعمال پیدا کرنے کا، اعمال صالحہ پیدا کرنے کا جذبہ پیدا کرتی ہے۔ حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا ستون ہے۔ نماز کیا ہے؟ دین کا ستون ہے۔ جیسے کوئی عمارت بنانے کے لیے کتنا ضروری ہوتا ہے ستون کا ہونا، چاہے وہ چھوٹی عمارت ہو یا بڑی عمارتیں ہوں، لیکن اس کے لیے ستون کا ہونا بے حد ضروری ہے۔ ستون کے بغیر عمارت کھڑی نہیں ہو سکتی، اس میں مضبوطی نہیں آ سکتی، اس کے اندر تقویت نہیں ہو سکتی، اس میں قابلیت نہیں ہو سکتی، تو اس کے اندر ستون کا ہونا ضروری ہے، ورنہ کب گرے گی، کیا ہوگا نہیں معلوم ہے۔ عمارت میں کب کھوکھلا پن پیدا ہوگا، کب گرے گی، کب منہدم ہوگی نہیں معلوم ہے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز جو ہے یہ دین کا ستون ہے۔ جس نے اس ستون کو قائم کیا، نماز کو قائم کیا، اس نے دین کی حفاظت کی، اور جس نے نماز کو چھوڑا اور نماز کی مواظبت کو چھوڑا، اس نے دین کو منہدم کر دیا۔ یہ نماز کی فرضیت جو ہے قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے فرمایا، اقم الصلاة طرفی النہار وزلفا من اللیل ان الحسنات یذہبن السیئات ذالک ذکری للذاکرین۔ تم نمازوں کو قائم کیجئے طرفی النہار، رات کے، دن کے اور رات کے تہائی حصے میں، وزلفا من اللیل، اور تہائی حصے میں کون سی نماز ہے؟ دن میں تو 5 وقتہ نمازیں فرض ہیں، بہرحال فرض ہیں۔ بچے کو بالغ ہونے کے بعد، عورت کو بالغ ہونے کے بعد مکلف بنایا جاتا ہے شریعت مطہرہ میں، لیکن یہ ہر حال میں فرض شدہ نماز ہے، فرض شدہ عبادت ہے، اس میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے۔ بہرحال چاہے بیمار ہو، پیشنٹ ہو، پریشان ہو، اٹھنے کی قابلیت نہیں ہے، چل نہیں سکتا، بیٹھ کر نماز ادا کریں، لیکن نماز پڑھنا ہر حال میں فرض ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے تہجد کی نماز، وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ، رات کے تہائی حصے میں آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف دوڑو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف لپکو نماز کے ذریعے سے۔ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ، دن کے دونوں کناروں میں۔ ان الحسنات، کیوں؟ ان الحسنات، بلا شبہ یہ حسنات جو ہے، ان الحسنات یذہبن السیئات، یہ برائیوں کو ختم کر دیتی ہیں، مٹا دیتی ہیں۔ یہ نماز پڑھیں گے، ثواب سے مالا مال کیے جاؤ گے، اور نماز جب پڑھنے کے بعد انسان جب مالا مال ہوتا ہے ثواب سے، تو گناہ اس کے دھل جاتے ہیں، پاک ہو جاتے ہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے۔ اور ایک جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بلا شبہ نماز یہ روک دیتی ہے فحشاء والمنکر، برائیوں کو اور منکرات کو روک دیتی ہے۔ نماز یہ سکون کا سبب ہے، نماز انسان میں روشنی پیدا کرتی ہے،
قیامت کے دن نور ہے، چہرے پر نور محسوس ہوگا۔ نماز کی بڑی فضیلت اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ اور ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑا اس نے کفر والا عمل کیا ہے۔ من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جو جان بوجھ کر نماز چھوڑا اس نے کفر والا عمل کیا ہے۔ ہمارے ایمان اور مومن بھائی اور غیر مسلم میں یہی فرق ہے، وہ نماز پڑھتا ہے، وہ 5 وقتہ نماز کی ادائیگی کو بجا لاتا ہے، اس کے لیے نماز وہ مکلف نہیں ہے، اس کے لیے نماز حاوی نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس کے لیے وہ مکلف نہیں بنایا گیا ہے۔ لیکن جس نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھا، دل و جان سے مانا، اب اس کے لیے نماز فرض ہو گئی، نماز فرض کر دی گئی۔ اب وہ کسی حالت میں محروم نہیں ہے، کسی حالت میں وہ محفوظ نہیں ہے، وہ کسی حالت میں کوئی عذر کا لائق نہیں ہے، وہ عذر اس کے منہ پر واپس کر دیا جائے گا۔ ہمیں نماز چاہیے، ہمیں 5 وقتہ نماز، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، بلا شبہ نماز یہ اپنے وقت مقررہ پر فرض کی گئی ہے، ادائیگی وقت مقررہ پر ہے، اس میں آگے پیچھے کی گنجائش نہیں ہے۔ فرض نماز، فجر کی فرض نماز ہم اٹھ کے 8 بجے ادا کر رہے ہیں یا ظہر میں ادا کر رہے ہیں، یہ نہیں چلے گا، یہ اللہ کو یہ عبادت پسند بھی نہیں ہے۔ مجبوری کی حالت الگ ہے، سفر کی حالت الگ ہے، بیماری کی حالت الگ ہے، لیکن تندرست ہیں، صحت مند ہیں، نماز کو چھوڑنا یا نماز کو آگے پیچھے کرنے کی گنجائش نہیں ہے، قطعاً نہیں ہے۔ اور ایک روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اول ما يحاسب به العبد يوم القیامة من عمله الصلاة، قیامت کے دن سب سے پہلے جس چیز کا سوال کیا جائے گا وہ اپنی نماز ہوگی۔ جس کی نماز صحیح اتر آئی اس کے سارے اعمال صحیح اتر آئیں گے، جس کی نماز میں خرابی نکل آئی، جس کی نماز خراب نکل آئی اس کے سارے اعمال خراب ہیں، وہ پکڑا جائے گا، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے غضب ناک کا مستحق بن جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ ایک بزرگ ظہر کی نماز کے لیے کھڑے، ان کے ایک مرید ان سے ملاقات کرنے کے لیے آئے، دیکھا وہ نماز میں کھڑے ہو گئے، نماز ادا کر رہے ہیں، ظہر کی نماز ہوئی، سنتوں میں کھڑے ہو گئے، پھر سنتوں سے فارغ ہوئے، نوافل میں کھڑ گئے، اور نوافل پڑھتے 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 عصر کا نماز کا وقت ہو گیا۔ اب کھڑے ہوئے عصر کی نماز میں، عصر کی نماز کے بعد فارغ ہوئے، پھر لگ گئے ذکر و اذکار میں، تلاوت میں، ذکر میں چلتے رہے، مغرب کا وقت آ گیا۔ اب یہ جو ان کے مرید تھے وہ دیکھ رہے تھے، وہ منتظر تھے، اب ملاقات ہوگی، اب ملاقات ہوگی، اب ملاقات کر لیں گے۔ مغرب کا نماز کا وقت آیا، پھر مغرب کی نماز کے لیے کھڑے ہو گئے، پھر مغرب کی نماز فرض ادا کی، پھر سنت میں کھڑ گئے، پھر نوافل میں کھڑ گئے، یہاں تک کہ عشاء کا وقت آ گیا۔ اب پھر عشاء کی نماز ادا کی،
پھر سنت وغیرہ سے فارغ ہوئے، پھر نوافل میں کھڑ گئے، یہاں تک کہ فجر کی نماز کا وقت ہو گیا، نماز پڑھ رہے ہیں اور یہ صاحب بیٹھے انتظار کر رہے ہیں، ملاقات کے لیے دور دراز سے آئے ہوں گے، پھر فجر کی نماز ادا کی اسی حالت میں، اسی وضو سے، پھر فجر کی نماز کے بعد پھر تلاوت میں مشغول ہو گئے، وظائف میں مشغول ہو گئے، اسی حالت میں حضرت کو تھوڑی سی نیند آ گئی، آنکھ ایسے جھپکے، پھر پریشان ہو کے اڑ گئے، بڑے افسوس کا مظاہرہ کیا۔ یہ نماز، یہ کیسی نماز بنی؟ ان میں نماز میں کیسے مزہ آ رہا ہے، ان کی نماز میں کیوں لذت مل رہی ہے، ہماری نمازوں میں کیوں لذت نہیں ہے، ہمیں نماز میں کیوں مزہ نہیں آ رہا ہے، ہم میں کیا کمی آ گئی؟ کیا تلاوت کوئی الگ تھی، کوئی ذکر الگ تھا، کوئی وظائف الگ تھے؟ قطعاً نہیں، وہی تلاوت جو 1400 سال پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی، وہی دعائیں جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سکھلا کر چلے گئے، وہی وظائف جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سکھلا کر چلے گئے، وہی پڑھ رہے ہیں، لیکن ان کے پڑھنے میں ہمارے پڑھنے میں اتنا فرق کیوں ہے؟ ہمیں لذت کیوں نہیں مل رہی ہے؟ ہم نماز پڑھ رہے ہیں تو مجبوری کا فائدہ اٹھا رہے ہیں، ہم نماز پڑھ رہے ہیں تو کسی کو دکھلانے کے لیے نماز پڑھ رہے ہیں، ہم نماز پڑھ رہے ہیں تو ہمیں نماز میں لذت نہیں آتی، ہم گناہوں سے لت پت ہو کے آ کے نماز پڑھ رہے ہیں۔ جو ایسی نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ کی نماز آپ کے منہ پر واپس کر دی جائے گی، پھینک دی جائے گی، مار دی جائے گی، ایسی نماز قابل قبول نہیں ہے، اور ایسی نماز اللہ کو ضرورت نہیں ہے۔ آپ نماز پڑھو تو پورے دھیان کے ساتھ، پورے استحضار کے ساتھ، پوری محبت کے ساتھ ایسی نماز پڑھو، ایسا محسوس ہو کہ آپ اللہ سے تکلم کر رہے ہیں، آپ اللہ سے بات کر رہے ہیں، یہ کوئی مذاق کا وقت نہیں ہے، یہ نماز جو ہے اللہ کی فرض کردہ عبادت ہے، جو سب سے اہم عبادت ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نماز پڑھنے سے متوجہ ہوتے ہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ہمیں ایک بڑا اہم فریضہ دیا ہے۔ حضرات صحابہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم معراج سے تحفہ لے کر آئے تو صحابہ خوش ہو گئے، ہمیں موقع مل گیا ہے کہ ہم اللہ سے براہ راست لینے والے ہو جائیں گے۔ یہ یقین تھا، یہ یقین کامل تھا، جس کی بنیاد پر وہ اپنے آپ میں خوشی کا مظاہرہ، اپنے آپ میں خوشی محسوس کرتے رہے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب مجھے کوئی مصیبت آتی، کوئی پریشانی کا مسئلہ آتا تو میں نماز کی طرف دوڑتا، نماز کی طرف لپکتا، کسی اور کی طرف نہیں جاتا۔ ہمارا آج کیا معاملہ ہے؟ ہماری نماز میں لذت کیسی آئے گی؟ ہم بڑی مشکل سے 10-15 منٹ نکال کے مسجد میں آتے ہیں، اس میں بھی 10 مرتبہ سے زیادہ دیکھتے رہتے ہیں گھڑیال کی طرف، موبائل اٹھا کے دیکھتے رہتے ہیں، موبائل کھول کے دیکھ رہے ہیں کتنا وقت باقی ہے، کہاں سے لذت ملے گی، کہاں سے نماز میں مزہ آئے گا؟ وہ بزرگ ایک ہی وضو میں، ایک ہی وقت میں لگاتار نماز پڑھ رہے ہیں، پتہ نہیں انہوں نے کتنے 100 رکعت نماز ادا کر لیے، کتنے نماز انہوں نے ذکر و اذکار میں اپنا وقت لگایا، کتنا ذکر اللہ کو انہوں نے کیا، کتنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا، لیکن ان میں کوئی تھکن نہیں۔ لیکن تھکن ہو رہی ہے، تھکن ہو گئی، وہ فوراً وضو کیے، اپنے آپ پر ملامت کر رہے ہیں۔ یہ کب ہوگا؟ یہ کب محسوس ہوا؟ جب ہماری نماز پورے ارکان کے ساتھ، پورے مستحبات کے ساتھ، پورے سنن کے ساتھ، اور ہم اللہ اکبر کہہ کر تکبیر باندھ رہے ہیں، ہم یہ محسوس کر رہے ہیں یا اللہ تو کتنا بڑا ہے، تیری شان کتنی نرالی ہے،
ثنا پڑھ رہے ہیں، پھر سورہ فاتحہ پڑھ رہے ہیں، کتنا مزہ آ رہا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بندہ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ کھڑے ہو رہا ہے، کہہ رہا ہے یا اللہ تمام تعریفیں دنیا کی جو کچھ ہیں یہ تیرے حوالے ہیں، یہ تیرے لیے ہیں، جو اللہ کے دونوں جہاں کا پالنہار ہے، جو اللہ کے دونوں جہاں کا مالک ہے، جو اللہ کے رحمان و رحیم کی صفت اپنے اندر رکھتا ہے، جو اللہ کے روز جزا کا مالک ہے، جس کی میں عبادت کرتا ہوں، جس سے میں مدد طلب کرتا ہوں۔ مزہ نہیں آئے گا۔ اب ہم کھڑے ہو رہے لاپرواہی کے ساتھ، غفلت کے ساتھ، سستی کے ساتھ، مجبوری کے ساتھ، پورا کلام پاک بھی ختم کر لیا جائے، مزہ نہیں آئے گا۔ اور ایسی نماز جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز تھی، عشاء کے بعد رکعت بن رہے ہیں، تہجد کا وقت ختم ہونے کو جا رہا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ابھی دوسری رکعت چل رہی ہے، ساری رات میں ایک قرآن کریم ختم ہو رہا ہے، پتہ بھی نہیں چلتا۔ رکوع میں ایک مرتبہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جتنا قیام کیے اتنا رکوع کیے، جتنا رکوع کیے اتنا سجدہ کیے۔ یعنی یہ نماز کے ذریعے سے اس کی طول کو بیان کرنا مقصود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لمبی رکعت پڑھ رہے ہیں، لمبا قیام کر رہے ہیں، لمبا رکوع کر رہے ہیں، لمبا سجدہ کر رہے ہیں، کوئی پریشانی نہیں، کوئی پریشانی نہیں۔ پیروں میں ورم آ گیا تو بھی کوئی ذائقہ نہیں، اللہ کے سامنے کھڑے ہیں۔ کون سا اللہ؟ کون اللہ؟ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم۔ وہ اللہ جو معبود حقیقی ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ ہم سارے کے سارے اللہ کے محتاج ہیں۔ وہ اللہ جو اسے نہ اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے۔ لہو ما فی السماوات وما فی الارض، اسی کے لیے ہے اس آسمان زمین کی بادشاہت۔ وہ اللہ جس نے ہمیں اور آپ کو پیدا فرمایا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے محض ہمیں عبادت کے لیے وہ عبادات جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں احکاماً نازل فرمائے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائے ہیں، ان احکامات کو بجا لانے کے لیے اللہ نے ہمیں بھیجا ہے۔ اپنی ضروریات الگ، اپنی ضرورت والی زندگی الگ، اپنا وقت الگ، اپنا وقت اپنے بچوں کے لیے وہ الگ، اپنی بیوی بچوں کے لیے الگ، بزنس کے لیے الگ، لیکن عبادت کا جب وقت آئے تو ہم کوئی عمل نہیں کریں گے، کوئی عمل نہیں کریں گے، کوئی عمل نہیں کریں گے۔ ہمارا عمل جو ہوگا وہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی دربار میں حاضری ہے، حاضری۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جنہیں سورہ فاتحہ نہیں آتا، کتنے ایسے لوگ ہیں جنہیں کلمہ نہیں معلوم ہے، کتنے ایسے لوگ ہیں جنہیں سورہ فاتحہ کے بعد کیا پڑھا جاتا ہے، سورہ فاتحہ سے پہلے کیا پڑھا جاتا ہے، وہ شریعت میں نماز میں اس کا رکن کیا ہے، وہ مستحب ہے یا فرض ہے یا واجب ہے، اس کا بھی معلوم نہیں ہے۔ تو کہاں سے نماز میں مزہ آئے گا؟ کہاں سے ہمارے مسائل نماز کے ذریعے سے حل ہوں گے؟ جیسے حضرات صحابہ نے اپنے مسائل حل کیا کرتے تھے، جیسے تابعین نے اپنے مسائل حل کیا کرتے تھے، تابعین نے بھی ان کی نماز بھی ایسے ہی مضبوط تھی۔ ان کے نزدیک نماز کی فرضیت کی بڑی اہمیت تھی، بڑی فضیلت تھی، جس کی بنیاد پر ان کے لیے گھنٹوں گھنٹوں نماز میں لگانا آسان تھا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے، جو خلیفہ ہیں
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چوتھے خلیفہ خلفائے راشدین میں سے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد بھی ہیں، جہاد میں گئے، تیر لگ گئی، اب تیر نکالنے میں پریشانی محسوس ہو رہی ہے، تیر لگتی ہے تو کیسے پریشانی لاحق ہوتی ہے، انسان پریشان ہو جاتا ہے، تیر نہیں بلکہ چھوٹی سی سوئی بھی لگ گئی، پھنس گئی، اب پریشان، گھر والے پریشان، ڈاکٹر کے پاس لے جاؤ، پتہ نہیں کیا ہوا اسے، اب اسے ڈاکٹر نکالے گا، ہم نکالیں گے تو اسے سیپٹک ہو جائے گا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے، حضرات صحابہ جو ہے وہ نماز میں کھڑ رہے ہیں، نماز میں ان کی وہ تیر نکال رہے ہیں، پیروں میں پھنس گئی ہے، نکال دیے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنی پوری نماز پوری کی، دیکھا کہ آپ نے تیر ابھی تک نکالا نہیں ہے، تیر ابھی تک نکالا نہیں ہے۔ صحابہ نے کہا ہم تو نماز کے درمیان ہی نکالی، آپ کو پتہ بھی نہیں چلا۔ ان کی نماز ایسی تھی، ان کی نماز میں ایسا مزہ تھا، تیر لگ رہی ہے، نکالی جا رہی ہے، ان کو نماز میں تھوڑا بہت بھی پریشانی لاحق نہیں ہوتی۔ وہ کیسی نماز ہوتی ہوگی ان کی، ہماری نماز کیسی ہے؟ ہماری نماز اور ان کی نماز میں یہی فرق ہے، وجہ یہی ہے کہ آج ہم ظالمین کی سرپرستی کو جھیل رہے ہیں۔ اگر ہماری نماز ویسی طاقتور ہوتی، ویسی جاندار ہوتی تو ہم بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس اپنے مسائل بآسانی حل کیا کر لیتے، حل ہو جاتے۔ دیکھو کتنا فرق ہے، نمازوں میں کتنا فرق ہو گیا۔ آج ہمارے مسجد کیوں خالی ہو گئے؟ کیا ہمیں آج فرضیت کی کوئی اہمیت نہیں ہے؟ نماز کی کوئی اہمیت نہیں ہے؟ نماز کا مرتبہ و مقام نہیں معلوم ہے؟ ارے قیامت کے دن سب سے پہلے ہمیں نماز کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ یحاسب بہ العبد یوم القیامۃ من عملہ الصلاۃ۔ نماز اگر درست آتی ہے تو ہمارے بقیہ سارے اعمال بھی بآسانی انشاءاللہ کامیابی کی طرف ہو جائیں گے۔ نماز خراب نکل آئی، نماز میں کھوٹا نکل آیا، نماز کھری نکل آئی تو ہم تو پھنسیں گے ضرور۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی ہے، یہ ہماری آپ کی بات نہیں ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے۔ ہماری نماز میں مزہ نہیں آ رہا ہے، ہم اپنے آپ میں بڑے مجبور ہیں، لاچار ہیں، ہمیں محسوس بھی نہیں ہو رہا ہے، ہم فجر کی نماز چھوڑ کے سو رہے ہیں، نماز بھی چھوٹ گئی۔ جو شخص فجر کی نماز پڑھتا ہے ظہر کی نماز تک اس کے درمیان اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی کفایت کرتے ہیں، اور جو ظہر کی نماز پڑھتا ہے عصر کی نماز تک اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مصیبتوں کو، آنے والے پریشانیوں کو ٹال دیتے ہیں اور اس کی محافظت کرتے ہیں۔ اور جو عصر کی نماز پڑھتا ہے ظہر مغرب تک اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی کفایت کرتے ہیں، اور جو مغرب کی نماز پڑھتا ہے عشاء تک اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی کفایت کرتے ہیں، اور جو عشاء کی نماز پڑھتا ہے باجماعت تو ساری رات اللہ تبارک و تعالیٰ فجر تک اس کی حفاظت کرتے ہیں، کفایت کرتے ہیں۔ یہ حدیث رسول ہے، اور اس کے صغیرہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، معاف ہو جاتے ہیں۔ آج ہم تھوڑی دیر کے لیے آئے، نماز پڑھنے کے لیے آئے، چیئر پر بیٹھ گئے، تھوڑی دیر کے لیے آ رہے ہیں، ٹیک لگا کر مست بیٹھ گئے۔ تلاوت کی زحمت نہیں ہے، تلاوت کرنا نہیں ہے، سنتوں کی بھی ضرورت نہیں ہے، نوافل کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ اس سے کیسے مسائل حل ہوں گے؟ کیسے ہمارے دین میں مزہ آئے گا؟ ہماری عبادت میں کیسے مزہ آئے گا؟ ہماری نماز میں کیسے مزہ آئے گا؟ اور ہمارے یہ جو فتنے نئے نئے وجود لے رہے ہیں، نئے نئے فتنے جو ہمارے سامنے آ رہے ہیں،
اور نئے نئے مظالم ہمارے اوپر مسلط ہو رہے ہیں، ان کو کیسے ہم ازالہ کر سکیں گے؟ اللہ سے مانگیں گے اگر ہماری نماز جاندار بنے گی، ہم نماز اللہ تب جا کر ہم اللہ سے لینے والے بنیں گے، براہ راست اللہ تبارک و تعالیٰ کرے گا۔ یہ یقین کے ساتھ اگر ہم نماز پڑھتے ہیں تو ہمارے سارے مسائل حل ہوں گے، یہ ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے، یہ یقین ہونا چاہیے۔ اور نماز ہم پڑھ رہے ہیں تو ہم خالص اللہ کے لیے پڑھیں گے، کسی اور کے لیے نہیں۔ یہ عبادت ہر بالغ شخص کے لیے، ہر بالغ شخص پر فرض کی گئی ہے۔ گھر کا ایک شخص پڑھ لے رہا ہے تو کیا گھر والوں پر ساری نماز ساقط ہو جائے گی؟ ساقط ہوگی؟ ارے نماز ختم ہو جائے گی، ذمہ داری سے سب دور ہو جائیں گے۔ ارے ہماری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ایک شخص کے نماز پڑھنے سے ساری لوگوں کی نماز ساقط ہو جائے گی یا وہ ساقط ہو جائیں گے ذمہ داری سے؟ نہیں ہوں گے نا۔ تو میں اپنی نماز اللہ کے پاس لے جاؤں گا، آپ اپنی نماز اللہ کے پاس لے جائیں گے، آپ کے گھر والے اپنی نماز اللہ کے پاس لے جائے گی، اپنا گھر کا بچہ، بالغ بچہ اپنی نماز اللہ کے پاس لے جائے گا، اور ہر شخص کا علیحدہ سوال کیا جائے گا، ہر شخص کو علیحدہ جواب دینا پڑے گا۔ اس میں کوئی کم و بیشی گنجائش ہرگز نہیں ہے۔ یا یہ کہیں کہ میں گھر کا بڑا ہوں، میں گھر کا بڑا شخص ہوں، میں نماز پڑھ رہا ہوں، یہ سب کے لیے کافی ہے، میں اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے جواب دے دوں گا۔ ایسا ہے؟ ایسا تو نہیں ہے کہ بھی گھر کا بڑا شخص کھا لیا، ہم دوسرے لوگ ہرگز نہیں کھائیں گے۔ ہم قسم کھا چکے ہیں یہ شخص سارے لوگوں کا کھانا کھا لیا ہے، اب ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ ایسا کبھی ہوا ہے؟ ایسا کبھی ہم محسوس کر رہے ہیں؟ ارے کسی کے کھانے سے ہمارا پیٹ بھر جائے گا، یا کسی کے کمانے سے، گھر کے ایک شخص کے کمانے سے گھر کے دوسرے بڑے لڑکے جو بڑے ہو گئے ہیں، بالغ ہو گئے ہیں، کما سکتے ہیں، وہ یہ سمجھے ارے مجھے کیا ضرورت ہے کمانے کی؟ جا رہے نا برابر، پابندی سے جاؤ، کما رہی ہیں، ہمیں کیا ضرورت ہے کمانے کی؟ گھر کے بڑے شخص کما رہی ہیں۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے کسی شخص نے یہ سمجھ لیا کہ یہ تو بس فلاں کے لیے ہے، یہ فلاں شخص کام کرے گا، یا فلاں بستی کے کچھ لوگ نماز پڑھ رہے ہیں تو ہمارے لیے کافی ہے۔ ایسا ہے؟ اللہ رب العزت نے متقین کا ذکر فرمایا۔ متقین لوگ کیسے ہوتے ہیں؟ متقین کے صفات کیسے ہوتے ہیں؟ وہ لوگ کیسے ہوتے ہیں؟ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ۔ متقین کے صفات بیان فرمائے، وہ لوگ ہیں جو غیب پر ایمان لاتے ہیں اور نماز کو قائم کرتے ہیں، نماز ادا نہیں کرتے، بلکہ نماز کو ادا کرنے والے نہیں بلکہ نماز کو قائم کرنے والے اللہ نے فرمایا۔ نماز اقامت نماز فرمایا، نماز کو قائم کرنے والے ہیں، نماز کو لے کر جانے والے ہیں، نماز جو نہیں پڑھتا اسے اپنے ساتھ لے کر جانے والے ایسے لوگ ہوتے ہیں۔ اور ایک جگہ اللہ رب العزت نے فرمایا قد افلح المؤمنون، تحقیق کے مومنین کامیاب ہو گئے۔ وہ کون سے لوگ ہیں؟ الذین ہم فی صلاتہم خاشعون، وہ لوگ ہیں جو اپنی نمازوں میں خشوع خضوع برتتے ہیں، نمازوں میں کھڑے ہو کر دکانوں کا حساب نہیں لگاتے، نمازوں میں کھڑے ہو کر ادھر ادھر کا خیال نہیں لاتے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس کھڑے ہو رہے ہیں، پورے استحضار کے ساتھ نماز ادا کریں گے، اور یہی نماز اللہ کے نزدیک محبوب بھی ہوگی، مقبول بھی ہوگی۔ ایسی نماز ہی کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن پوچھیں گے۔ مقبول نماز کے بارے میں سوال کیا جائے گا، محض صرف نماز آ کر جلد از جلد پڑھ کر نکل جانے کے بارے میں سوال نہیں ہوگا۔ وہ ظاہر سی بات ہے جو نماز ایسے جلد از جلد ادا کی جاتی ہے، جلد بازی میں ادا کی جاتی ہے، وہ نماز آپ کے منہ پر مار دی جاتی ہے، تو ایسی نماز کے بارے میں اللہ کیوں سوال کریں گے؟ تو اللہ رب العزت نے
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی تنبیہ فرمائی، جو نماز ادا نہیں کرتا، جو جماعت کی نماز ادا نہیں کرتا، جو نماز کی مواظبت نہیں کرتا، رسول اللہ نے فرمایا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ یعنی متعدد احادیث روایت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی جگہ بجگہ اپنے مومن بندوں کے بارے میں اوصاف حمیدہ کو بیان فرمایا، وہ کیسے لوگ ہیں، وہ متقین کیسے ہیں، وہ کامیاب لوگ کیسے ہیں۔ یہ ہم ہی ہیں، یہ ہم ہی مسلمان ہیں، اور یہ عمل ہم ہی کریں گے، یہ ہم ہی مکلف ہیں، ہم سارے کے سارے ذمہ دار ہیں، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ ہم نماز تو پڑھتے ہیں تو ہم ساتھ اپنے بھائیوں کو لے کر آئیں، نماز کی ترغیب دیں، نماز کی دعوت دیں۔ جب جب موقع ملے گا تو ہم نماز پڑھیں گے، اور اپنے گھر والوں کو، اپنے چھوٹے بڑے بچوں کو ساتھ میں لے کر آئیں گے، اور مسجدوں کو جو ویران پڑی ہوئی ہے اسے کیا کریں گے، کیا کریں گے، آباد کریں گے، آباد کریں گے۔ اس کی فکر کریں، اس کا عزم کریں، اس کا حوصلہ کریں، اللہ سے مانگیں، یا اللہ ہمیں ایسی نماز عطا فرما، ایسی نماز عطا فرما جو حضرات صحابہ کو نماز تو نے عطا کی تھی، اور ایسا یقین عطا فرما جو حضرات صحابہ کو تو نے دیا تھا، اور ایسا یقین عطا فرما جو حضرات تابعین نے اپنے آپ میں لیا تھا، اور ایسی لذت عطا فرما جو آج تک ہمیں نہیں ملی ہے۔ اگر جو شخص نماز کا مزہ حاصل کر لے، نماز میں لذت حاصل کر لے، قسم بخدا وہ نماز کا عادی بن جائے گا، اسے بریانی، بکرے کی بریانی میں بھی مزہ نہیں آئے گا، قطعاً نہیں آئے گا، کوئی بھی چیز میں مزہ نہیں آئے گا۔ وہ مزہ محسوس کرے گا تو وہ اپنی نماز میں محسوس کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو نماز پابندی سے پڑھنے اور لوگوں کو ساتھ میں لے کر نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے مساجد کو جو ویران پڑے ہوئے ہیں، یہ مسجد آپ کے لیے بنائی گئی ہے، ہم انشاءاللہ اس مسجد کو ہم انشاءاللہ آباد کریں گے، مصلیوں سے آباد کریں گے، اور ایسے نماز پڑھیں گے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو مقصود ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو رضا کا سبب بنے، ایسی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جو احباب سنت نہیں پڑھے ہیں سنتوں سے فارغ ہو جائیں۔